پہلے تو آپ سے یہ جاننا آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ دیکھیے، پاسپورٹ کے اندراج کے مطابق میری پیدائش 1 جنوری 1925 کو ہوئی۔ اس وقت ہماری فیملی رہتی تھی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بڑیا میں، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ تحصیل علم کے لیے آپ کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ میرا گھریلو ماحول بہت زیادہ علمی تھا، لیکن وہ انگریزی کے معنی میں تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے جو سب سے بڑے مانے جاتے تھے مولانا اقبال احمد سہیل، انہوں نے علی گڑھ میں جا کر MA LLB کیا تھا، تو ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں انگریزی کا ماحول تھا، اور میں بھی اسی لائن میں جاتا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے چچا جو تھے صوفی عبدالمجید خان، وہ بہت زیادہ تصوف کی طرف مائل تھے، وہ بلکہ وہ مرید تھے ایک صاحب کے، تو انہی نے مجھے میرے تعلیم کی ذمہ داری لے لی، اور مجھ کو انہوں نے بھیج دیا مدرسے میں۔ اس طرح میں گھریلو ماحول کے برعکس انگریزی تعلیم کی طرف نہیں گیا، میں چلا گیا مدرسے کی تعلیم کی طرف۔ آپ نے تعلیم کہاں کہاں حاصل کی ہے؟ دیکھیے، باقاعدہ یہ تعلیم کا جو میرا معاملہ ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے میں نے اس پر 50 صفحہ لکھا ہے اپنی تعلیم کے بارے میں۔ یہ 50 صفحہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے میری کتاب جو ہے دین و شریعت۔ میری تعلیم جو ہے بہت ہی ڈفرینٹ انداز میں ہوئی ہے، عام علماء کے انداز میں نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس پہ لکھا ہے باقاعدہ، اور اس میں اساتذہ کے نام بھی لکھ دیے ہیں، جتنے میرے اساتذہ ہیں ان سب کے نام لکھ دیے ہیں اس میں۔ تو یہ 50 صفحے کا ایک باب ہے اس میں دین و شریعت میں، تو اس کو جو آدمی چاہے ڈیٹیل میں تو وہ اس کو پڑھ لے، وہ چھپا ہوا ہے جی۔ اس میں سن وغیرہ کی سرحد بھی ہے؟ ہاں، سب چیز ہے اس میں، 50 صفحہ ہے، 50 صفحہ ہے۔ مدرسہ الاسلام میں آپ نے تعلیم کہاں سے کہاں تک حاصل کی؟ وہ سب اس میں ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہے، 50 صفحے میں وہ ہے، تو وہ جس کو جاننا چاہے وہ اس کو پڑھ لے۔ اس میں آپ کے قابل ذکر اساتذہ کا بھی کچھ ہے حصہ؟ میں نے کہا نا کہ سارے اساتذہ کی مکمل فہرست اس میں چھپی ہوئی ہے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رفقائے درس وغیرہ کا بھی ذکر ہوگا؟ کس کا؟ رفقائے درس کا؟ رفقائے درس کا شاید ذکر ہو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اب مجھے یاد نہیں، میرے رفقائے درس جو تھے وہ سب یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ یاد ہیں، وہ اس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے بعد ہم لوگ الگ الگ ہو گئے، دور دور ہو گئے، ساتھ نہیں رہا۔ مثلا انور اعظمی صاحب بھی میرے ساتھی تھے، جن کے صاحبزادے آج کل نہرو یونیورسٹی میں ہیں جی۔ اسلم صاحب؟ ہاں، ڈاکٹر اسلم۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ بھی بہت ہی یعنی بہت ہی لمبی کہانی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تعلیم کے بعد متلاشی بن گیا۔ عام طور پر تعلیم کے بعد لوگ کسی راستے میں چلے جاتے ہیں، لیکن متلاشی نہیں، سیکر بن گیا۔ تو بہت سال میرے ایسے گزرے کہ میں ایک دیوانگی کے عالم میں ہوتا تھا، دیوانگی کا عالم، کم از کم 5 سال تو
باقاعدہ، اور میں یہاں وہاں جاتا تھا بہت زیادہ. تو اس زمانے میں اکثر ادھر جاتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. اس طرح کا میرا تھا. تو یہ سب بھی میں نے لکھ دیا ہے میں نے اپنی سوانح تو نہیں لکھی ہے، لیکن متفرق انداز میں میری ڈائری میں اور میرے اسفار میں یہ سب موجود ہے. آپ نے ملازمت بھی کہیں کی ہے؟ ملازمت کا جو لفظ ہے اس طرح سے میں نے کہیں نہیں کی ہے ملازمت. میں جماعت اسلامی میں البتہ میں تھا بطور رفیق ادارہ، اور اس وقت میں لکھنؤ میں رہتا تھا. جی. آپ نے تو بہت سارے موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے، آپ کی تقریریں بھی ہیں، تحریریں بھی ہیں. آپ کا کوئی اختصاصی موضوع؟ جی، اختصاصی موضوع جو میرا تھا وہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. وہ یہ کہ میرے گھر میں چونکہ انگریزی تعلیم کا رواج تھا، اور میرے خاص دوست تھے عتیق احمد انصاری. انہوں نے وہ اچھی انگلش تھی ان کی، ایم اے کیا تھا انہوں نے لکھنؤ میں. تو جب میں گھر میں آیا لوٹ کر کے تو مجھے محسوس ہوا کہ میں آج کا انسان نہیں ہوں. یعنی ان کے سوالات کا میرے پاس جواب نہیں تھا، ان کے ذہن کو ایڈریس کرنے کا میرے پاس اسلوب نہیں تھا. تو پھر میرے اندر دھیرے دھیرے یہ شوق ڈیولپ ہوا کہ مجھے انگریزی پڑھنا چاہیے. تو اس طرح سے جب میں نے پڑھا تو ایک کتاب میں کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ مجھے اس کا اثر ہوا میرے اوپر. وہ کتاب ہے ایک برٹش مصنف کی کتاب ہے، دا گریٹ انٹلیکچوئل ریولوشن. دا گریٹ انٹلیکچوئل ریولوشن. اس کتاب کو پڑھ کر کے اور ایک اور کتاب تھی دا مسٹیریس یونیورس. اس طرح کی کچھ کتابیں تھیں اس زمانے جو پڑھا میں نے. تو اس سے میرا سبجیکٹ متعین ہوا. ان کتابوں سے میرا سبجیکٹ متعین کیا وہ تھا ماڈرن چیلنجز ٹو اسلام. یعنی میں نے محسوس کیا کہ یہ جو دور جدید ہے اس کے لحاظ سے کچھ نئے انٹلیکچوئل چیلنج اسلام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو وہی میرا سبجیکٹ بن گیا، ماڈرن چیلنجز ٹو اسلام. چاچا میں نے جو کتابیں لکھی ان سب کی فہرست چھپتی تھی ہمارے رسالے میں. تو اس کا مین عنوان ہوا کرتا تھا عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر. تو سچ پوچھے تو میرا مائنڈ جو ہے اس کتاب سے بہت زیادہ وہ ہوا، ہٹ ہوا کہ اسلام کو آج کی زبان میں، آج کے اسلوب میں پیش کروں. بس یہ ہے مختصر جو میں اس کی تفصیل میرے مضامین میں موجود ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے. آپ کے تراجم و تصانیف کی تعداد کیا ہوگی؟ شاید مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً تقریباً 100 ہوگی. جی. بتا رہے ہیں کہ 200 کے قریب ہے. اچھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چھپا ہوا فہرست چھپی ہوئی ہے. آپ کن شخصیات سے زیادہ متاثر ہوئے؟ دیکھیے، میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آئی ایم اے مین ود اے ڈفرینس. اس طرح کا آدمی میں نہیں ہوں جو کسی کا پروڈکٹ ہوتا ہے. مثلا میرے گھر میں مولانا اقبال احمد سہیل بہت باقاعدہ تعلیم یافتہ تھے، اور ان کو ڈاکٹر حسین کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن ان سے متاثر نہیں ہوا میں، کیونکہ وہ شاعری کرتے تھے،
ادبی انداز میں لکھتے تھے وہ میرا بنا نہیں میرا اسلوب. لیکن انگریزی زبان سے میں متاثر ہوا کہ انگریزی زبان مجھے سیکھنا ہے, انگریزی زبان میں پڑھنا ہے مجھے. تو کسی کا میں پروڈکٹ نہیں ہوں, صرف یہی کہ انگریزی کا شوق مجھے عتیق احمد انصاری جو تھے میرے ساتھی ان سے ہوا. باقی کتابیں جو پڑھی میں نے اس سے خود میرا شوق بنا اور میرا رخ متعین ہوا اپنے ذاتی مطالعے سے. آپ نے تو بہت سارے مفسرین کو پڑھا ہے, آپ کی اپنی تفسیر بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مفسرین کے درمیان مولانا فرائی کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے مولانا فرائی کا مقام ایک انقلابی مقام ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نظم قرآن کا تصور پیش کیا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ان کا جو رول ہے اس سے زیادہ ہے کہ جو پیٹرن چلا رہا تھا تفسیر میں, جو زیادہ تر بیس کرتا تھا شاہ رسول کی روایتوں پر, اس میں انہوں نے ایک نیا تصور دیا کہ متن قرآن پر غور کرنا وجہ اس کے کہ شاہ رسول کی روایتوں کا تابع بنا دینا سے ایک ریولیوشنری کام تھا ان کا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی, تو لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست انسان ان کو دیا تھا, مولانا امین حسن اصلاحی. وہ ان کے لیے ایک بوسٹر کی حیثیت رکھتے تھے, لیکن وہ اگر پاکستان نہ گئے ہوتے تو بلا شبہ یہ جو مولانا فرائی کا جو طرز تھا وہ ایک تاریخ بنتا اور عالمی سطح پر اس کا ایک اشاعت ہوتی اس کی. لیکن مولانا مسیح صاحب کے پاکستان چلے جانے کی وجہ سے ان کے جیسا کوئی بوسٹر دوسرا میرے خیال سے نہیں ملا. تو اس وجہ سے وہ جتنا اس کو حق تھا اس اعتبار سے یہ فکر نہیں بڑھ نہیں چکا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے مولانا ابواللہ مودودی کو بہت سے ساتھی مل گئے اور انہوں نے بڑھایا ان کے کام کو, بہت بوسٹر ملے, لیکن بہت ان کو احساس ملی پوری دنیا میں. مولانا امین حسن صاحب کو مولانا فرائی کو بھی ملے تھے ساتھی, تو خود مولانا امین حسن صاحب بہت زبردست آدمی تھے. تو اگر وہ رہ گئے ہوتے اصلاح پر تو شاید سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ نہیں بنتا مولانا فرائی کا. یہ میں ذاتی میری رائے ہے. نظریہ نظم قرآن کے تعلق سے مولانا فرائی کا بہت نام لیا جاتا ہے, حالانکہ اور بہت سارے مفسرین اس نظریے کے قائل ہیں. آپ کے نزدیک مولانا کا کیا اختصاص ہے اس میدان میں؟ اب میں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ سب سے نمایاں شاگرد مولانا فرائی کے یہی تھے, اور شاید سب سے زیادہ یعنی اہل تھے اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے, بشرطے کہ وہ پاکستان نہ جاتے اور بس محسوسیات کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. مولانا آپ کو تفسیر لکھنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ تفسیر دیکھیے میں نے تقریباً ساری تفسیریں پڑھی ہیں, عربی میں جو تفسیریں ہیں, تو میرا احساس یہ تھا کہ ان تفاسیر میں دو چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ ہے دعوت اور معرفت. میرے علم میں مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی تفسیر میں جو دعوت اور معرفت کے پہلو کو تکمیل کرتی ہو. تو یہ میرے لیے ایک شوق تھا کہ اتنی زیادہ تفسیریں ہیں, لیکن جو قرآن کا جو بنیادی پہلو ہے دعوت اور معرفت وہی اس میں یعنی وہی اس میں لیک کر رہا ہے. تو یہ میرا جذبہ یہی تھا. چاچا اگر آپ میری تفسیر دیکھیں تو اس میں یہی دو چیزیں ملیں گی آپ کو, معرفت اور دعوت, معرفت اور دعوت.
اور دوسری چیزیں جو آپ تصویر میں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ملیں گی. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں، مثلا ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ اسی انداز پر ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اگر آپ کہیں کہ بس تفسیر بس حدیث کی روشنی میں لکھو تو وہ تو فل اسٹاپ لگ گیا. وہ جو حدیث خود بتاتی ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ، تو وہ تو زیادہ بڑا یعنی میدان کھلتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے نزدیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کل بات نہیں ہے کہ کل بات اگر مان لیں اس حدیث کا مطلب کیا بتائیں گے کہ لا تنقضی عجائبہ. آپ خود قرآن مجید کے بڑے عالم ہیں، آپ کے قرآنی خدمات کے کتنے پہلو ہیں، کون کون سے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہی ہے کہ معرفت اور دعوت کے جو پہلو تھے قرآن میں اس کو میں نے کھولا ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن سائنس ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن سائنس قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں اشارات کی زبان میں، وہ کھلے نہیں تھے ماضی میں، لیکن ماڈرن سائنس نے اس کو کھولا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اس حدیث کے مطابق کہ لا تنقضی عجائبہ، سب سے زیادہ اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے ماڈرن سائنس پر، کیونکہ ماڈرن سائنس نے قرآن کے ان پہلوؤں کو کھولا ہے جو موجود تھے، لیکن چونکہ یہ علوم سائنسی علوم اس وقت سامنے نہیں آئے تھے تو مخفی تھے وہ اس کے معنی، لیکن سائنس نے ان کو کھولا. مثلاً قرآن میں دیکھیے یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ وہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یعنی یہاں بتاتا ہے قرآن کہ کفر کی آپشن ہی نہیں تمہارے لیے. بہت عجیب آیت ہے یہ کہ انکار خدا کا آپشن ہی تمہارے لیے نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن پہلے زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ اس آیت میں کون سے معنی ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا چیلنج ہے قرآن، اتنا بڑا چیلنج ہے. تو یہ 20ویں صدی کے آغاز میں جو تحقیقات ہوئیں اور اب وہ تحقیقات اپنی پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہیں، تو جس کو آج کب کہتے ہیں کہ جس کو یہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں کافی لکھا ہے. تو بات کو سائنس نے ایسی حقیقت دریافت کی کہ کفر کا یعنی انکار کا آپشن ہی نہیں رہا انسان کے لیے. یہ بہت انوکھی بات ہے. تو اس طرح کی باتیں جو قرآن میں تھیں وہ بات کو کھلی ہیں، بات کو. تو اس کو میں نے خاص طور پر اپنی کتابوں میں اس کو نمایاں کیا ہے. اچھا، یہ موجودہ ذخیرہ احادیث جو ہے وہ فہم قرآن میں کس حد تک معاون ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. لیکن دیکھیے حدیث کا ایک معلوم مفہوم وہ ہے جو متن میں ہوتا ہے، متن میں تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اور معنی ہوتے ہیں جو تدبر سے سامنے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نے اس میں کافی لکھا ہے
اور احادیث کو کا جو قرآن میں جو دیا گیا ہے کہ یعلم الکتاب والحکمہ، تو حدیث جو ہے لوگوں نے مسائل کے لیے زیادہ استعمال کیا حدیث کو بات کے زمانے میں، لیکن حدیث جو ہے سب سے زیادہ پہلو اس کا حکمت کا پہلو ہے. حکمت یعنی مسائل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو اہمیت ہے حدیث کی کہ اس کو تو حکمت ہے. حکمت کا معنی وزڈم. تو میں سچی بات ہے کہ مجھے جو اسلام پر یقین پیدا ہوا سب سے زیادہ حدیث کے مطالعے سے پیدا ہوا، کیونکہ حدیثوں میں جو وزڈم تھی وہ وزڈم اتنی بڑی ہے کہ میری عقل نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین کی اگر رہنمائی نہ ہو اتنی بڑی وزڈم کیسے کوئی دے گا کسی کو. آگے اس میں میں تفصیل نہیں جاؤں گا، لیکن رسول اللہ کی سنت میں اتنی بڑی بڑی وزڈم ہے جو پوری تاریخ میں کسی کو معلوم نہیں تھی، تو وہ کیسے جانا رسول اللہ نے. تو وہ جزوز ہے حکمت کا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے زیادہ اعتنا کیا مسائل کے بارے میں، مسائل کا استخراج. تو میں اس سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں حدیث میں حکمت کا پہلو، یعنی وزڈم کا پہلو. اس میں نے کافی لکھا ہے کہ جو وزڈم جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے مجھے اس پہ وہ ہوا تھا جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں، تو وہاں ایک عرب استاد تھے اس زمانے میں، عرب استاد. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی حدیث پر، اس کا نام تھا لآلی الحکم، حکمت کے موتی. اس وقت سے میرے دماغ میں یہ تھا کہ حدیث میں حکمت کے موتی ہوتے ہیں، لآلی الحکم. تو جب میں نے سائنس کو پڑھا تب معلوم ہوا کہ واقعتاً تو موتیوں سے بھرا ہوا ہے حدیث کا ذخیرہ. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں نے میری تحریروں میں اس کے اشارے موجود ہیں. اب میں اپنی سوانح بھی لکھنا چاہتا ہوں، اس میں انشاءاللہ تفصیل اس کی آ جائے گی. مولانا عہد حاضر میں دعوتی تحریکات تو بہت ہیں لیکن کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ دعوت دین کا کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہوگا؟ دیکھیے، دعوت کا نشانہ انقلاب ہے ہی نہیں. دعوت کا نشانہ ابلاغ ہے، انذار و تبشیر ہے. یہ بات مولانا اسماعیل نے صحیح لکھی ہے کہ پیغمبر کا نشانہ انذار و تبشیر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا نشانہ بتانا، یعنی انقلاب کو، سیاسی نظام کو، یہ صحیح نہیں ہے. دعوت کا نشانہ ہے انذار، تبشیر، ابلاغ، اور یہ بھرپور تو ہوتا رہا ہے پوری تاریخ میں. اگر آپ انقلاب کو معیار قرار دیں گے تب تو لگے گا کہ کام بہت کم ہوا، لیکن اگر آپ اس کا نشانہ بنائیں انذار و تبشیر کو، ابلاغ کو، تو ہمیشہ کام بھرپور طور پر ہوتا رہا ہے. کبھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوئی. آپ تو غالباً مولانا میر نصر اصلاحی صاحب کے شاگرد بھی رہے ہیں، بحیثیت استاد ان کو کیسا پایا آپ نے؟ مولانا امیر سے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت استاد بہت نمبر 1 تھے وہ، لیکن بحیثیت سیاسی لیڈر نمبر 1 شاید نہیں تھے. وہاں رول بدل گیا ان کا. پاکستان جانے کے بعد ان کا رول بدل گیا. وہ رول تھا ان کا جو بحیثیت استاد جو اصلاح پر تھا وہ بہت ہی صحیح تھا. اور میں ان کو سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 تھے استاد کے حیثیت سے. وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے، وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے. ان کے بعد شاگردوں نے ان کی بعض اداؤں کا ذکر کیا ہے. آپ کو ان کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ ادا
لا ادری نصف العلم ایک واقعہ ہے. ہاں 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 میرے خیال سے مولانا مشن صاحب کو ذہین طلبہ سے بہت دلچسپی ہوتی تھی, بہت زیادہ. یعنی میں ایک مثال دوں گا کہ ایک نحو کا اس کا انشاء کا پرچہ تھا میرا, تو انشاء کے پرچے میں ایک تھا کہ میں 3 دن سے بخار میں مبتلا ہوں, میں 3 دن سے بخار میں مبتلا ہوں. تو سب نے لکھا تھا انی مبتلا بالحمہ, انی مبتلا بالحمہ. میں نے لکھا تھا کہ ابتلیت بالحمہ, ابتلیت بالحمہ. تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہارا اندر ذوق ہے ادب کا, تو مجھ سے اصلاح لیا کرو. تو اصلاح تو میں نہیں لے سکا, لیکن یہ صحیح ہے کہ طلباء سے, ذہین طلباء سے ان کو بہت دلچسپی ہوتی تھی. یہ خاص بات تھی ان میں. مولانا آپ کی تو پوری زندگی مشن کے تحت گزری ہے, آپ نے زندگی کا کوئی وقت مشن سے باہر نہیں گزارا ہے. اب اس عمر میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ کا کیا مشن ہے اور اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے مشن تو وہی ہے, یعنی دعوت اول دن سے. اور آج کل جس پر میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں وہ قرآن کے تراجم, ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا. اس وقت جو میں زیادہ میرا وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چھوٹا گھر نہیں بچے گا جہاں کہ قرآن پہنچ نہ جائے, تو اس نشانے کو مکمل کرنا, ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ اور اس کو عالمی سطح پر پھیلانا. تو آج کل تو میرا یہ نشانہ ہے. ویسے چاہے آپ کے مخالفین ہوں یا موافقین ہوں, لیکن آپ کے طرز تحریر کے اثیر تو قریب قریب سب نظر آتے ہیں مجھ کو بھی. یہ جو نوآموز مصنفین ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے تصنیف کے یعنی ایک ہوتا ہے تقلیدی طریقہ, لیکن میرا جو رجحان رہا ہے وہ اجتہادی طریقے کی طرف رہا ہے. تو اجتہادی طریقہ تو میں سمجھتا ہوں اجتہادی طریقہ جو ہے وہ مطالعے سے بنتا ہے. اور مجھے مولانا مجیب اللہ ندوی وہاں رہتے تھے اعظم گڑھ میں, تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ کسی نے پوچھا مولانا شیخ ندوی سے کہ میں اچھا لکھنے والا کیسے بنوں. تو ان کا بیان یہ تھا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ اتنا پڑھو کہ ابولنے لگے, اس کے بعد لکھو. اتنا پڑھو کہ ابولنے لگے, اس کے بعد لکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لکھنے والا بننے کے لیے یہ سب سے اہم بات ہے, بہت پڑھے آدمی. آپ کا مدرسۃ الاسلام میں جو خطاب ابھی چند سال پہلے ہوا تھا, تو مدرسے کے لڑکوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ پوچھنا بھول گئے مولانا سے کہ اس وقت ہم طلبہ کو کوئی خاص مشورہ کیا دینا چاہیں گے. آج وہی سوال ہم دہرانا چاہتے ہیں کہ مدرسۃ الاسلام کے طلبہ کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کا؟ بھائی دیکھیے میرا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ زیادہ پڑھنا, کچھ بھی پڑھنا. میں جب یہ تھا میرا حال کہ میں چلتا تھا سڑک پر, کوئی چھپا ہوا ورق وہاں سڑک پہ مل گیا تھا, اس کو اٹھا کے پڑھنے لگا. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے یعنی پامسٹری سے لے کر اسٹرانومی تک سب پڑھ ڈالا ہے. تو میری اپنی تجربے کے لحاظ سے تو زیادہ پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے, زیادہ لکھنے سے لکھنا آتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا, آپ کا وقت اتنا لیا اور اس بڑھاپے میں اور بیماری میں آپ کو زحمت دی.
امید ہے کہ اس زحمت کو آپ معاف کریں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.